السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ 1 دسمبر 2024 عیسوی بمطابق 28 جمادی الاول 1446 ہجری بروز اتوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر ضلع پلوامہ کے لال پورہ کہلیل ترال علاقے میں کل اس وقت سنسنی اور خوف و ہراس پھیل گیا جب وہاں لوگوں نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ واقعہ کے فوراً بعد پولیس، سی آر پی ایف اور فوجی دستے علاقے میں پہنچے اور وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ دیر گئے اطلاع کے مطابق تلاش آپریشن جاری تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا پروپیگنڈا قابل قبول نہیں۔ انہوں نے آئین کی روح کو کچل دیا اور جمہوریت کے تمام اصولوں کو مسترد کر دیا۔ دہائی سے اقتدار سے محروم ایسی پارٹیاں اب اس قدر غصے سے بری ہے کہ ملک کے خلاف سازش کرنے سے نہیں ہچکچاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی: ہم پر امید ہے کہ نئی دلی نے جو ہم سے چھین لیا اس کو واپس کیا جائے گا۔ نئے سال پر جموں کشمیر کے لیے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز تحفہ ہوگا۔ عوام کی فلاح و بہبود اور راحت رسانی کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور آگے بھی کیا جائے گا۔ کابینہ وزیر ستیش شرما: پیر پنچال کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری، پہاڑیوں پر سفید چادر بچھ گئی۔ میدانی علاقوں میں بارشوں سے معمول کی زندگی متاثر۔ گلمرگ کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں شبانہ درجہ حرارت میں نمایاں بہتری ریکارڈ۔ بانڈی پورہ گریز شاہراہ بند، آج سے موسم میں بہتری کا امکان۔ 4 دسمبر تک موسم خشک رہنے کا قوی امکان، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی غیر متوقع موسمی صورتحال۔ جموں کشمیر اور لداخ میں ماہ نومبر میں 69% بارش کی کمی درج۔ کم بارشوں سے موسمیاتی ماہرین میں تشویش، کہا اس کے اثرات مستقبل پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ کل سری نگر، امدا کدل، لال بازار علاقے میں مسلسل جاری رہنے والی جھیلوں میں پانی صاف و شفاف اور رواں رکھنے کے لیے منظور احمد وانگنو نیلکو کے چیئرمین کی سربراہی میں کام شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسکولی بچوں کے علاوہ تمام شہری بھی اس مہم کا حصہ تھے۔ نیلکو چیئرمین نے اس موقع پر علاقے کے لوگوں اور موجودہ حکومت کی دلچسپی اس مشن میں اہم کردار نبھانے کو کامیابی سے ہمکنار ہونے کا راز بتایا۔ یہ ہمارا سپرنگ ہے جو ہم نے ریسٹور کیا تھا 2014 میں۔ انفارچونیٹلی لوگوں کی مطلب جو انہوں نے اس میں حال کیا ہے، پچھلے 5-6 مہینے میں ہر روز اس طرف جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کیا حالت ہوئی ہے اس کی۔ تو ان کو سینسٹائز کرنے کے لیے ہم نے آج فیصلہ لیا کہ آج ہم اس سپرنگ کو پھر ایک بار ریسٹور کریں گے۔ اصل یہاں کے جو سپرنگز ہے یہ ہماری لائف لائن ہے۔ یہاں کے ہزاروں سپرنگز ہے، یہاں پر جتنے بھی سپرنگز ہے ان کو ریسٹور کرنا ہے۔ یہ ایک مشن اٹھایا ہم نے، مشن احساس۔ اور میں ایک خوشخبری ہے کہ میں کچھ 4 دن پہلے مجھے ایس ایم سی والوں نے اپنے ساتھ لیا تھا یہاں چند پورہ، وہاں پر انہوں نے ایک سپرنگ ریسٹور کیا ہے بہت شاندار، اور وہاں کے محلے والوں نے مجھے کہا کہ اب ہم اس کا پانی پیتے ہیں۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، لکما کے ساتھ یا ایس ایم سی کے ساتھ اگر ہم شانہ بشانہ کام کریں گے، مجھے لگتا ہے یہ ہزاروں جو ہمارے سپرنگس ہیں یہ ریسٹور ہو جائیں گے۔ دوسرا میں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کو احساس لانا ہے، اس کے لیے فیوچر جنریشن کے لیے آج ہم نے اسٹوڈنٹس بھی لائے تھے۔ دیکھیے اس سردی میں انہوں نے خود ہاتھوں سے پریکٹیکل کام کیا۔ اس میں 10-15 دن لگیں گے ہمیں ٹھیک کرنے میں واپس، مگر پھر ذمہ داری آئے گی اسٹیک ہولڈروں پر جن کو یہ کام کرنا ہے، جن کو ابھی اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو ڈسٹ بن نہیں بنانا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واٹر کرائسس کتنی ہے۔ خدا نخواستہ یہاں پر اگر واٹر کی کمی ہو جائے، کم سے کم یہ سپرنگس ایک سہارا بن سکتے ہیں۔ تو
تو اس کے لیے ہمیں ایک اور نیک بن کے کام کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریشن کا، لکما کا، SMC کا، جو میرے ساتھ اس مشن میں شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، اور خاص کر اپنی ٹیم نیلکو کا اور اسٹیک ہولڈروں کا. ہمیں اب یہاں پر جاگنا، ہمارے واٹر باڈیز، ہمارے جو ویٹ لینڈس ہے، ہمارے فارسٹ، اس کی طرف توجہ دینا ہے. ہمارے کو یہاں پر چاہے سسٹینیبل ٹورزم، اس کے لیے ہمیں پہلے انوائرمنٹ کی طرف دھیان دینا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ہندوستان کے لیے خواتین کی قیادت میں اقتصادی ترقی کا تصور کرتے ہیں. خواتین کی کوششوں سے ہماری معیشت 1.5 سال میں 5ویں سے 3رے نمبر پر پہنچ جائے گی. نرملا سیتارمن. لداخ کے چیلنج کا بھرپور جواب دیا گیا. پچھلے شمالی سرحدوں کے ساتھ ایک غیر معمولی چیلنج کا سامنا تھا. جدید دور میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو دہشت گردی کے معاملے میں ہم سے زیادہ صدمے کا شکار ہو. دنیا ہمیں ترقی کے ایک غیر معمولی مضبوط علاقے کے طور پر دیکھتی ہے. وزیر خارجہ جے شنکر. غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق کیس میں جموں کشمیر پولیس کی جانب سے اپنی نوعیت کا ایک اہم کارنامہ. بٹمالو اور HMT سرینگر میں چھاپی اور تلاشی کارروائی کے دوران قابل اعتراض مواد ضبط. چھتبل سرینگر میں دوران شب آگ کی ہولناک واردات رونما. 3 رہائشی مکانات جل کر خاکستر. لاکھوں روپے مالیت کا نقصان. امرتسر میں غیر قانونی ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کا پردہ فاش. پاکستان سے اسمگل شدہ 8 بندوقیں ضبط. 2 افراد کو پولیس نے کیا گرفتار. ڈوڈا میں نجی گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر دریائے چناب میں جا گری. خاتون لقمہ اجل 2 افراد گاڑی سمیت دریا میں بہہ گئے. تلاشی جاری. سردی کے لہر کے باوجود شہر سرینگر سمیت شمال جنوب میں بجلی کی آنکھ مچولی سے ہاہاکار. شام ہوتے ہی ہر سو گپ اندھیرا چھا جاتا ہے. لوگوں میں محکمہ بجلی کے خلاف شدید غم غصہ. سردی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ کانگڑیوں اور کوئلہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ. شدید ٹھنڈ میں بھی عوام کو لوٹنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جا رہی ہے. حکام خاموش. اور آخر میں یہ خبر کہ اونتی پور میں معدنیات کی غیر قانونی کان کنی. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 موٹر بوٹس ضبط کر لیے. ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.